تصور کریں ایک ایسے لمحے کا جب ہماری ٹو ڈو لسٹ کا آخری کام مکمل ہو گیا ہو۔ ہاں، یعنی وہ آخری ٹک لگ گیا ہو لسٹ پر۔ بالکل، آخری ای میل کا جواب چلا گیا ہو، گھر کے سارے کام پورے ہو گئے ہوں اور دفتر کی کوئی فائل باقی نہ ہو۔ ایسا دن جب انسان لمبی سانس لے کر کہے کہ اب کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ صحیح بات ہے، لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ایسا دن کسی کی زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سہراب ہے جس کے پیچھے ہم ساری زندگی بھاگتے ہیں۔ ہماری عادت بن گئی ہے، کام کا پہاڑ بس بڑھتا جاتا ہے اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا ہے۔ آج کی اس حقیقی گفتگو کا مشن اسی کڑوی سچائی کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس مٹیریل بہت زبردست ہے۔ بالکل۔ آج ہم برائن ٹریسی کی مشہور کتاب ایٹ دیٹ فراگ کے پریفیس یعنی ابتدائیے پر ایک گہری چھان بین کر رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ وقت کو مینج کرنے کی روایتی کوششیں آخر ناکام کیوں ہوتی ہیں۔ آئیں اس بات کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو اس وہم کو توڑنا ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ یہ وہم واقعی بہت تباہ کن ہے۔ ہم اکثر اس امید میں اپنی ساری توانائی ضائع کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی ٹیکنیک مل جائے جس سے سارے کام وقت پر نپٹا سکیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نیا سافٹ ویئر یا کورس ہماری مدد کر دے گا، لیکن یہاں بنیادی مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ اور کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مسئلہ رفتار کا تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ سمت کا ہے، یعنی ڈائریکشن کا۔ اس سورس میں مصنف نے شروع میں ہی گیلیلیو کا ایک بہت گہرا کال پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ جو سیکھنے کے بارے میں تھا۔ ہاں بالکل، گیلیلیو کہتا ہے کہ آپ کسی انسان کو باہر سے کچھ سکھا نہیں سکتے، آپ صرف اس کے اندر موجود چیزوں کو دریافت کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اس پوری تحقیق کا مقصد کوئی باہر سے لایا گیا نیا فن سیکھنا نہیں ہے۔ صحیح کہا، ہم ان عادات اور صلاحیتوں کو جگا رہے ہیں جو ایک عام انسان کے اندر پہلے سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ رخ غلط ہوتا ہے۔ بالکل، غلط رخ پر چلنے کی وجہ سے ہم انہیں استعمال نہیں کر پاتے۔ یہ بات مجھے اس طرف لے جاتی ہے کہ لوگ جب وقت کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کتنے غلط طریقے اپناتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹائم مینجمنٹ کے 10 نئے کورسز کر لیں گے، یا صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیں گے، لیکن وہ کبھی بھی اس رفتار سے آگے نہیں نکل پاتے۔ یہ جو کیچ اپ کرنے کی دوڑ ہے نا، یہ مجھے ایک فریب لگتی ہے۔ فریب ہی ہے دراصل۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طرح آگے نکل جائیں گے۔ میں اسے اکثر ایک بلٹی کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تصور کریں ایک ایسی بلٹی جس میں نیچے ایک بڑا سا سوراخ ہو۔ اچھا، سوراخ والی بلٹی۔ اگر ہم اس میں بہت تیزی سے اور پوری توانائی لگا کر پانی بھرنے کی کوشش کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ وہی ہوگا، بلٹی کبھی نہیں بھرے گی، پانی گرتا رہے گا۔ بالکل، روایتی پروڈکٹیوٹی ٹیکنیکس بالکل اس تیزی سے پانی ڈالنے کی طرح ہیں۔ جب تک وہ سوراخ بند نہیں ہوگا وہ بلٹی خالی ہی رہے گی۔ اور وہ سوراخ بند کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے شیڈیول سے ان غیر ضروری کاموں کو نکال کر باہر پھینکنا۔ صحیح بات ہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آخر اس بلٹی کو تیزی سے بھرنے پر ضد کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں لوگ بزی رہنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل، یہی نفسیاتی وہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بزی دکھنا دراصل پروڈکٹیو ہونے کے برابر ہے۔ مطلب ہم سارا دن چھوٹی چھوٹی ای میلز کا جواب دیتے ہیں، فائلز ادھر ادھر کرتے ہیں، اور پھر شام کو تھک کر سوچتے ہیں کہ آج تو بہت بڑا کام کر لیا، جبکہ دراصل کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہوتا جس سے کوئی واضح فرق پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ برائن ٹریسی نے پچھلے 40 سال تک ٹائم مینجمنٹ کی تحقیق کو نچوڑا ہے۔ 40 سال بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے پیٹر ڈرکر اور سٹیون کووی جیسے ماہرین کو پڑھا۔ ان سب کا نچوڑ یہ نہیں تھا کہ تیز کام کرو۔ تو ان کا نچوڑ کیا تھا؟ نچوڑ یہ تھا کہ وقت ان چند سرگرمیوں پر لگاؤ جو سچ میں نتیجہ خیز ہوں۔ اچھا، پیٹر ڈرکر کا تو اس پر بڑا مشہور قول بھی ہے۔ ہاں، ڈرکر کہتے ہیں کہ کسی ایسے کام کو نہایت اچھی طرح کرنے سے بڑا وقت کا ضائع کوئی نہیں جسے سرے سے کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ بات تو سیدھا دماغ پر لگتی ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا کراس کوسچن کرنا چاہوں گا۔ ہاں پوچھیں۔
देखिए ये बातें किताबों में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि सिर्फ अहम काम करो, लेकिन आम जिंदगी में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मुश्किल वाकई पेश आती है शुरू में। और जब हम मुसन्निफ की अपनी ज़ाती कहानी पर आते हैं तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है, एक आम इंसान इस सच्चाई तक आखिर पहुंचे कैसे? मुसन्निफ की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प और हैरानकुन है। उनका अपना बैकग्राउंड कोई बहुत शानदार तो नहीं था ना, वो कोई टॉप ग्रेजुएट तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो पढ़ाई में इंतहाई कमजोर थे, यहाँ तक कि स्कूल की ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं कर सके थे। पता नहीं, मैंने पढ़ा था कि वो शायद किसी जहाज पर काम करते थे। हाँ, सोर्स बताती है कि उन्होंने एक मालियाती जहाज पर मजदूरी की थी, जिसे ट्रैम्प फ्रेटर कहते हैं। अच्छा, वहाँ उन्होंने बहुत सफ़र भी किया होगा। 8 साल तक सफ़र किया और तकरीबन 80 मुख्तलिफ ममालिक की खाक छानी उन्होंने। फिर जब वो वहाँ से निकलकर सेल्स की फील्ड में आए तो वहाँ भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल था। महीने के आखिर में उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं होते थे। तो ऐसा शख्स जिसने इतनी ठोकरें खाई हों, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा कि आज हम उसे गुरु मानते हैं? यहाँ हैरानकुन बात यह है कि उनका टर्निंग पॉइंट कोई अचानक मिलने वाला खजाना नहीं था, ना ही कोई इनकिलाबी आइडिया आसमान से उतरा होगा। सही कहा। वो जो उनका आहा मोमेंट था ना, वो इंतहाई सादा था। उन्होंने दर बदर की ठोकरें खाने के बाद एक हिम्मत वाला कदम उठाया। वो कदम क्या था? उन्होंने बस अपने आसपास देखा कि कौन से लोग सेल्स में बहुत कामयाब हैं और जाकर उनसे पूछ लिया। क्या पूछा? यही कि आप ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आमतौर पे लोग ये सवाल पूछते नहीं हैं, अपनी अना या ईगो आड़े आ जाती है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि अगर हम पूछेंगे तो हम कमतर साबित होंगे। लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने ईगो को साइड पर रखा और उन कामयाब लोगों की आदत को गौर से देखा और उन्हें समझ आया कि वो लोग वक्त को अलग तरह से बरत रहे हैं। फिर उन्होंने हूबहू वही तरीके अपनाना शुरू कर दिए, बिना किसी फजूल तबसरे या बहस के। बिना किसी बहस के बस उन्हें कॉपी करना शुरू किया और इसका नतीजा बहुत जबरदस्त निकला। क्या नतीजा था उसका? वो 25 साल की उम्र में सिर्फ 3 साल की मुद्दत के अंदर 6 ममालिक में फैली हुई 95 अफराद की सेल्स फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ओह वाह! सिर्फ 3 साल में। ये हिस्सा वाकई रुक कर सोचने वाला है, क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरी नफ्सियाती गिरा खुलती है हमारी। वो किस तरह? देखिए, जब हम किसी शख्स को बहुत कामयाब देखते हैं ना, किसी अच्छे ओहदे पर या बहुत पैसे कमाते हुए, तो हमारा जहन एक कहानी बनाता है कि शायद वो पैदाइशी तौर पर बहुत ज़हीन है, हाँ, या इसकी किस्मत हमसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन सोर्स इस एहसास कमतरी को बड़ी खूबसूरती से तोड़ती है। बिल्कुल। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कामयाब लोग हमसे बेहतर नहीं होते। वो बस मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को करते हैं। वो सिर्फ अहम तरीन कामों पर अपनी तवज्जो लगाते हैं। सही बात है। जब एक दफ़ा इंसान को ये यकीन हो जाए कि अगर दूसरे ये आदत अपना कर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, हाँ, तो रास्ते खुद खुल जाते। कामयाबी फिर कोई इत्तेफाक नहीं रहती, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल यानी काबिले पेशगोई नतीजा बन जाती है। आप वही बीज बोएंगे तो फसल वही मिलेगी। मुसन्निफ की अगली जिंदगी इस बात का अमली सबूत है। बिल्कुल। उन्होंने 22 मुख्तलिफ शोबों में काम किया और फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी नई ज़बानें सीखी। 1000 से ज़ायद बड़ी कंपनीज को मशवरे दिए और आज हर साल 2.5 लाख लोगों से खिताब करते हैं। और इन सब कामयाबियों के पीछे वही एक बुनियादी असूल है जो उन्होंने हर शोबे में लागू किया। तो आए अब उस बुनियादी असूल के बिल्कुल मरकज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो इस तहकीक का अजीबो गरीब सा नाम है, ईट दैट फ्रॉग। हाँ, बहुत से लोग शुरू में इस्लाम से कंफ्यूज होते हैं। जब मैंने भी पहली दफ़ा सुना था तो जहन में आया कि कौन आखिर सुबह उठकर जिंदा मेंढक खाना चाहेगा। लेकिन इस तशबीह के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी छुपी हुई है। वो सिंपल ट्रूथ आखिर है क्या जिसे मेंढक कहा जा रहा है? देखें, ये नाम दरअसल मार्क ट्वेन के एक मशहूर कॉल से निकला है। अच्छा, मार्क ट्वेन ने क्या कहा था इस बारे में? मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपका दिन का सबसे पहला काम एक जिंदा और बड़ा सा मेंढक खाना हो तो आप
پورا دن اس تسلی میں گزار سکتے ہیں کہ آج اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی دن کا سب سے مشکل ترین کام سب سے پہلے نپٹا لیا جائے۔ بالکل۔ مصنف نے اس مینڈک کو اس سب سے اہم اور سب سے بڑے امپیکٹ والے کام کی تشبیہ دی ہے۔ وہ کام جسے کرنے سے ہم سب سے زیادہ گھبراتے ہیں اور اسے آگے دھکیلتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور واحد راز یہی ہے کہ اپنے دن کا آغاز اس سب سے بڑے مینڈک کو کھانے سے کیا جائے۔ اپنا اہم ترین کام چننا اور اس پر اپنی مکمل واحد توجہ لگانا، جسے ہم سنگل مائنڈڈ کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک اور مثال یاد آ رہی ہے توجہ کے حوالے سے۔ کون سی مثال؟ یہ جو سنگل مائنڈڈ کنسنٹریشن ہے، یہ بالکل ایک میگنیفائنگ گلاس یعنی آتشی شیشے کی طرح کام کرتی ہے۔ اوہ اچھا، وہ روشنی والی مثال۔ ہاں، جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو جلاتی نہیں ہے، صرف گرم کرتی ہے۔ لیکن جب آپ شیشے کی مدد سے روشنی کو ایک چھوٹے سے نقطے پر مرکوز کر دیتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے نا؟ بالکل، ہماری توجہ بھی ایسی ہے۔ جب ہم ایک وقت میں ای میل بھی چیک کر رہے ہیں، پروجیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور فون بھی چلا رہے ہیں تو ہماری توانائی پھیل جاتی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ لیکن یہ تحقیق صرف باتوں تک تو محدود نہیں ہے نا، اس میں ایسے 21 طریقے ہیں جنہیں ایک اسموگس بورڈ یعنی بفے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح کہا۔ ان 21 طریقوں کا فائدہ ہی یہ ہے کہ یہ تیز اثر ہے اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں چن سکتے ہیں۔ کیا ہم ان میں سے ایک آدھ خاص طریقے کو تھوڑا تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں؟ آخر ایکشن شروع کیسے کیا جائے؟ ضرور۔ مثال کے طور پر اس بفے کا ایک بہت اہم طریقہ کاغذ پر سوچنا یعنی تھنکنگ آن پیپر۔ عام طور پر تو ہم لوگ لسٹ دماغ میں ہی رکھتے ہیں، اور وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے کوگنیٹو لوڈ یعنی دماغ پر بوجھ بڑھتا ہے اور سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا بتاتی ہے یہ سورس؟ مصنف کہتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے کاموں کو کاغذ پر لکھ لیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ پلاننگ میں لگایا گیا 1 منٹ کام کرنے کے 10 منٹ بچا سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت پریکٹیکل ہے۔ جب باتیں دماغ میں ہوتی ہیں تو وہ بادلوں کی طرح نظر آتی ہیں جنہیں پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن جب ہم انہیں کاغذ پر لکھ لیتے ہیں تو وہ ایک ٹھوس حقیقت بن جاتی ہیں۔ دماغ رات بھر اس پر سب کانشیسلی کام کرتا ہے اور صبح انسان کو بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ آج کا مینڈٹ آخر کون سا ہے۔ صحیح۔ اور وہیں پر ایک دوسرا بہت اہم اصول کام آتا ہے جسے پراٹو پرنسپل یعنی 80-20 رول کہتے ہیں۔ یہ 80-20 رول اس پر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ سورس بتاتی ہے کہ ہمارے 20% کام ہمارے 80% نتائج پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری لسٹ میں 10 کام ہیں تو ان میں سے صرف 2 کام ایسے ہوں گے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوں گے۔ بالکل۔ ان 2 کاموں کا امپیکٹ باقی 8 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان 8 چھوٹے اور آسان کاموں سے شروع کرتے ہیں تاکہ انہیں لسٹ پر ٹک مارک لگانے کا چھوٹا سا فوراً مزہ مل سکے۔ وہ بھیڑ میں خود کو مصروف رکھتے ہیں لیکن ان کا اصل مینڈک ویسے کا ویسا بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے اس تحقیق کا زور اس بات پر ہے کہ صبح اٹھتے ہی بنا ای میلیں چیک کیے سیدھا اس 20% والے اہم ترین کام پر جھپٹ پڑے، بنا کسی دوسری چیز کو وقت دیے سیدھا اٹیک کریں۔ لیکن میں یہاں دوبارہ ایک کراس کوسچن کرنا چاہتا ہوں، اور شاید سننے والے بھی اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے۔ ضرور پوچھیں، کیا سوال ہے ذہن میں؟ دیکھیے، یہ سب کچھ بہت ریشنل اور لاجیکل لگتا ہے، لیکن انسان صرف مشین تو نہیں ہے نا جس کا بٹن دبایا اور اس نے فوکس شروع کر دیا۔ صحیح بات ہے، جذبات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ سورس خود واضح کرتی ہے کہ اس مٹیریل میں پروکریسٹینیشن یعنی کام چھوڑنے کی نفسیاتی وجوہات پر وقت ضائع نہیں کیا گیا۔ ہاں، اس تحقیق میں انہوں نے ڈیپ سائیکالوجی پر زور نہیں دیا۔ تو کیا نفسیات کو بالکل درکنار کر دینا ٹھیک عمل ہے اگر کوئی شخص اندر سے شدید پریشان ہے یا برن آؤٹ کا شکار ہے؟ اچھا، سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو ایسے شخص کو صرف یہ کہنا کہ اٹھو اور اپنے کام پر حملہ کر دو، کیا واقعی مددگار ہوگا، یا ہم اس پر ایک نیا اور ٹاکسک قسم کا دباؤ بنا دیں گے؟ یہ آپ نے واقعی ایک بہت بہترین اور واجبی اعتراض اٹھایا ہے۔
نفسیات کو مکمل نظر انداز کرنا واقعی غلط ہوگا۔ کیونکہ لوگ اکثر اندر سے کافی ایموشنل پریشر میں ہوتے ہیں۔ بے شک، ڈیپ ٹراما یا شدید برن آؤٹ میں پراپر تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سورس کا اپنا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ یعنی اس کا مقصد تھیراپی دینا نہیں ہے؟ بالکل، اس کا مقصد ہے پروڈکٹیوٹی کو دوبارہ بحال کرنا۔ اور نفسیات میں ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جسے بیہیویئرل ایکٹیویشن کہتے ہیں۔ بیہیویئرل ایکٹیویشن، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمارا موڈ اچھا ہوگا یا ہمارے اندر موٹیویشن آئے گی، تب ہم کام شروع کریں گے۔ ہاں، عموماً ایسا ہی لگتا ہے کہ دل کرے گا تو کام ہوگا۔ لیکن بیہیویئرل ایکٹیویشن اس کے بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ موڈ ٹھیک ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹا سا ایکشن لے لیں۔ بنا موٹیویشن کے ایکشن لے لیں؟ جی ہاں، جب آپ کسی ایک چھوٹے سے کام کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جو کہ ایک فیل گڈ کیمیکل ہے۔ صحیح۔ ڈوپامین دراصل دماغ کا ریوارڈ سسٹم ہے، جیسے دماغ آپ کو شاباش دے رہا ہو۔ یہ احساس آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، اور اس طرح وہ جو سستی یا مایوسی کی دھند ہوتی ہے وہ تھوڑی چھٹنے لگتی ہے۔ اس لیے مصنف کا زور ایکشن پر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عمل سے ہی جذبات میں اصل تبدیلی آتی ہے۔ انسان کا ڈر تب ختم ہوتا ہے جب اسے محسوس ہو کہ اس کے پاس کنٹرول واپس آ رہا ہے۔ یعنی موٹیویشن آگے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ کام کے پیچھے سے آتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کسی بند گاڑی کو دھکا لگانا شروع کریں۔ بہت فٹ مثال ہے یہ۔ شروع میں بہت زور لگتا ہے اور گاڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن جیسے ہی پہیے گھومتے ہیں اور انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو گاڑی خود اپنی توانائی سے آگے بڑھنے لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ نفسیاتی وجوہات پر بیٹھ کر سوچنے کے بجائے کام کا ایک چھوٹا سا حصہ شروع کر دیتے ہیں تو دماغ کا سسٹم اس نیگیٹو سائیکل کو توڑ دیتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے، جو ایک عام سے انسان کو ایسی طاقت فراہم کر سکتی ہے جو سب کو حیران کر دے۔ یہی اس سورس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے ٹائم مینجمنٹ کو صرف چیک لسٹ بنانے سے نکال کر انسانی اعصابوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور جب ہم روزانہ اس سب سے بڑے مینڈک کو کھانے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو وہی پریڈکٹیبل سکسیس ہماری زندگی میں شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، بس فوکس کرنا ہے کہ باقی چھوٹے کاموں کو ہٹا کر اہم کام سامنے رکھیں اور اسے تب تک پورا کریں جب تک ختم نہ ہو۔ یہ ڈسپلن شروع میں ضرور تکلیف دیتا ہوگا، لیکن بعد میں یہی عادت جیت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ بالکل، یہی عادت انسان کو آگے لے کر جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری تحقیقی گفتگو کے تمام اہم نکات کو سمیٹیں تو کچھ چھوٹے لیکن بہت طاقتور پیغام سامنے آتے ہیں۔ آئیں ان سب کو تھوڑا سمرائز کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو یہی نکلتا ہے کہ اس وہم سے باہر آنا پڑے گا کہ کبھی سارے کام ختم ہوں گے۔ وقت کی بالٹی میں سوراخ ہے، اس لیے صرف وہی پانی ڈالیں جو واقعی ضروری ہو، صرف وہی کام کریں جو اثر رکھتے ہوں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کی عادات سے سیکھنے میں کوئی شرم یا احساس کمتری نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان کا فارمولا کام کر رہا ہے تو بنا کسی ایگو کے اسے کاپی کر لینا چاہیے۔ اور تیسرا اور سب سے مرکزی سبق ہے ایٹ دیٹ فراگ۔ ہر صبح دنیا کے کسی اور کام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے سب سے مشکل کام پر مکمل توجہ دیں، تاکہ دماغ کا ڈوپامین سسٹم آگے کے پورے دن کے لیے آپ کو چارج کر دے۔ میں اس میں بس ایک آخری اضافہ کروں گی۔ جی ضرور بتائیں۔ یہ تمام سبق صرف تبھی مددگار ہیں جب انہیں عادت بنایا جائے۔ ایکشن کو وقتی کوشش کے بجائے روٹین بنانا پڑے گا، ورنہ پڑھنے کو تو ہزاروں کتابیں ہیں، اثر اسی کا ہوتا ہے جس پر عمل ہو۔ یہ بات تو طے ہے کہ عمل کے بنا یہ سب کاغذی باتیں ہی رہ جاتی ہیں، اور واقعی ہمیں اس سورس سے اپنے دن کو مینج کرنے کے بہترین اوزار تو مل گئے ہیں۔ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر انہیں فالو کرنا اس فریم ورک کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ لیکن اس ساری بات کے بعد میرے ذہن میں ایک مختلف خیال ابھر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ ایک ایسا سوال جو شاید مصنف نے نہیں اٹھایا لیکن آگے سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ اگر دنیا کا ہر فرد
सिर्फ अपने से बेहतर शख्स को देखे, उससे पूछे कि वो क्या कर रहा है और हूबहू उसी की नकल कर ले। यानी सब एक दूसरे को कॉपी करना शुरू कर दें। हाँ, तो फिर बिल्कुल नए ख्यालात कहाँ से आएंगे? दुनिया में जो अजीम इजादात होती हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें आती हैं, जो पुराने असूलों को तोड़ती हैं, सही, वो इनोवेशंस कहाँ से आएंगी? बिल्कुल। क्या वो उस वक्त पैदा नहीं होती जब इंसान नकल करने के बजाय एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस पर पहले कोई नहीं चला? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने वाला पॉइंट है। अगर हर कोई सिर्फ फॉलोअर बन जाए, भले ही वो किसी कामयाब इंसान का फॉलोअर हो, तो फिर वो नए रास्ते कौन दरियाफ्त करेगा जिनका अभी तक कोई वजूद ही नहीं है? ये तो एक नया दरवाजा खोलता है इस पूरी बहस में। तो बस इस फिक्रंगेज ख्याल पर गौर करना बनता है कि हम सब के अहम मेंढक आखिर हैं कहाँ। इस आखिरी सोच के साथ हम इस तहकीकी गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।